سوال پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کیوں ہماری کمیونٹی میں سے مطلب مسیحیت میں سے لوگ مسیحیت کو چھوڑ کے اسلام کی طرف جا رہے ہیں؟ سادہ سوال ہے، سمجھ رہے؟ ہمارے بچے کیوں مسیحیت کو چھوڑ کے اسلام کی طرف جا رہے ہیں؟ کس کی غلطی ہے؟ کیا سوچتے ہیں کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ چرچ کی، پادری صاحب کی، ماں باپ کی، وہ بچے جو اسلام قبول کریں ان کی، یا کس کی؟ کس کی ہے؟ بادل نے کہا چرچ کی غلطی ہے، کوئی اور؟ میرے لوگ اپنے معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے، میرے لوگ لیک آف نالج کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، تھینک یو، عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ جی ہاں بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ایک بات بتاتا ہوں، ابتدائی کلیسیا کا دیکھیں، ہر روز لوگ ان میں کیا ہوتے تھے؟ آ ملتے تھے، لیکن کیوں ایسا کہ آج ہماری کلیسیا سے لوگ کم ہوتے جاتے ہیں؟ ابتدائی کلیسیا میں کیا ہوتا تھا؟ جب رسول تھے تو کیا ہو رہا تھا؟ ہر روز لوگ کلیسیا میں کیا ہو رہے تھے؟ شامل ہو رہے تھے، لیکن آج کیوں کلیسیا سے لوگ کم ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ، کیا سوچتے ہیں؟ اچھا آج ہم 4 چیزوں پہ غور کریں گے۔ پہلی، یسوع مسیح زمین پر کیوں آئے؟ دوسری بات، یسوع مسیح نے صلیب پر جان کیوں دی؟ تیسری بات، یسوع مسیح پھر سے آسمان پر کیوں اٹھائے گئے؟ اور چوتھی بات، روح القدس کیوں نازل ہوا؟ 4 باتیں کیوں؟ کون کون سی باتیں ہیں؟ پہلی بات کون سی ہے؟ یسوع مسیح، تسی گونگے ہو بول نہیں سکتے، گونگے ہو بول نہیں سکتے، یسوع مسیح زمین پر کیوں آئے؟ دوسری بات، یسوع مسیح صلیب پر کیوں مرے؟ تیسری بات، یسوع مسیح قبر میں سے زندہ ہو کر 40 دن بعد آسمان پر کیوں گئے؟ اور روح القدس کیوں نازل ہوا؟ اب بتائیں 4 باتیں ریپیٹ کریں۔ پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات، چوتھی بات، جی ٹھیک ہے۔ سو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں یسوع مسیح زمین پر کیوں آئے تھے؟ کیا کرنے؟ بچی کہہ رہی ہے ہمیں نجات دینے کے لیے، آواز سن رہا ہوں تھوڑی تھوڑی۔ کیوں آئے یسوع مسیح زمین پر؟ تو کیا نجات آسمان سے نہیں دے سکتے تھے؟ نجات آسمان سے نہیں دے سکتے تھے، بات دے سکتے تھے نا، لیکن کیوں زمین پر آئے؟ وجہ کیا تھا؟ آسمان پہ سے ساری چیزوں کو بحال کر سکتے تھے، خدا نے کہا ہو جا، ہو گیا، خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی، خدا نے کہا تاریکی مٹ جائے، تاریکی مٹ گئی، خدا نے کہا درخت بن جا، درخت بن گئے۔ تو کیا نجات آسمان سے نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا نا، تو پھر کیوں زمین پر آیا؟ کیوں آیا؟ کیوں زمین پر آیا یسوع مسیح؟ کیا لنگڑوں کو چلانے کے لیے آیا؟ بیماروں کو شفا دینے کے لیے آیا؟ اندھوں کو آنکھیں دینے کے لیے آیا؟ لوکا کی انجیل 19:10 آیت بائی کوٹ کر رہا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئےوں کو ڈھونڈنے اور کیا یسوع مسیح واقعی زمین پر نجات دینے کے لیے آئے تھے؟ آسمان سے نہیں دے سکتے تھے؟ میں نے پہلے بات یہ کی ہے کہ کیا آسمان سے نہیں دے سکتے تھے؟ کر سکتے تھے سب کچھ بحال، لیکن کیوں زمین پر آنا ضروری تھا؟ وجہ کیا تھی؟ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یسوع مسیح آسمان سے ساری چیزیں بحال نہیں کر سکتے تھے، زمین پر آنا تھا؟ میرے ساتھ آپ یوحنا کی انجیل 11واں باب اس کی 50 اور 52 آیت پڑھیے گا۔ یوحنا کی انجیل 11واں باب 50 اور 52 آیت۔ خداوند کے زندہ کلام یوں مرقوم ہے، اور نہ سوچتے ہو کہ جو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کائن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ سردار کائن نے کیا نبوت کی تھی؟ قیافہ جو سردار کائن تھا اس نے کیا نبوت کی تھی؟ کہ ایک شخص اس کے واسطے مرے گا، امت کے واسطے۔ امت کون ہے؟ امت کون ہے؟
میرے ساتھ عیسائی کی کتاب اس کا 19واں باب 23ویں 24ویں 25ویں آیت کھولیے. عیسائی کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 23ویں اور 24ویں 25ویں آیت پڑھیں گے. یہاں پہ آپ کو امت نظر آئے گی. اس وقت مصر سے اشور تک ایک شاہراہ ہوگی اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اشور کو جائیں گے اور مصری اسوریہ کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے. تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا کیونکہ رب الافواج ان کو برکت بخشے کر فرمائے گا مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث. امت کون ہے؟ یہاں پہ خدا کس کو امت کہہ رہے ہیں؟ مصر کو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ لیکن اصل میں یہاں پہ جو امت لکھا ہوا ہے بے شک وہ امت ہے خدا کی، لیکن جو امت ہے وہ کون ہے؟ اسرائیل. کیسے؟ پہلا پطرس دوسرا باب 9 ہے وہاں پہ لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل یعنی شاہی کہانت کا فرقہ. تم کیا ہو؟ ایک مقدس قوم. کیا ہو؟ ایک مقدس قوم. پہلے تم کوئی امت نہ تھے لیکن اب کیا ہو؟ امت ہو. ہم مسیحی کیا ہے؟ خدا کی امت ہے. خدا کی کیا ہے؟ امت ہے. خدا کے لوگ ہیں، مقرر کیے ہیں ہم لوگ جو مسیح کے لوگ ہیں. سو یہاں پہ امت کے بارے میں سمجھا کہ امت کون ہے. لیکن آگے لکھا ہوا ہے ایک خاص بات کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے. یہ پراگندہ فرزند کون ہے؟ امت تو سمجھ آ گئی کہ اسرائیل کو امت کہہ دے یا مصر کو کہہ دے یا ہم لوگوں کو کہہ دے، لیکن یہ پراگندہ فرزند کون ہے؟ بھٹکے ہوئے تو ہماری کلیسیا میں بہت سے. میرے ساتھ پیدائش کی کتاب 11واں باب نکال دیا. وہاں پہ زمین پر ایک بولی تھی، ایک زبان تھی. نمرود وہاں پہ جو دیوتا تھا، نمرود نے کہا کہ ہم ایک برج بنائیں گے جس کی چوٹی آسمان پر پہنچے اور وہاں پہ کیا کریں گے؟ اپنا نام اونچا کریں گے. اور خدا نے وہاں پہ کیا زبانوں کے اندر اختلاف ڈال دیا. اور جب زبانوں کے اندر اختلاف ڈالا تو کیا ہوا؟ وہ ساری روئے زمین پر پراگندہ ہو گئے، اسکیٹرڈ ہو گئے، تتر بتر ہو گئے. پراگندہ فرزندوں کی سمجھ کون ہے؟ کون سے ہیں؟ جو پیدائش کی کتاب 11ویں باب کے اندر ساری روئے زمین پر پراگندہ ہو گئے. اور وہاں سے 4 سیولائزیشن نکلی تھی. پہلی جو سیولائزیشن کی تہذیب تھی وہ مسوپوٹامیہ کی تہذیب تھی جو اسور کے اندر آ گئی تھی. دوسری جو تہذیب تھی وہ مصری تھی. تیسری چائنیز اور چوتھی آرین کی تہذیب تھی جو بر صغیر کے اندر آئی تھی، یعنی کہ انڈیا کے اندر آئی تھی. موہنجودڑو اور ہڑپا کے اندر آئی تھی. وہ انڈیا کے اندر بھی کچھ شہر ہے جہاں پہ یہ تہذیب آئی تھی اور اس تہذیب نے یہاں پہ آ کے تقریباً 5000 سال پہلے اپنے ڈیرا لگایا تھا. اپنا مطلب اپنے کھانے وہ جو گارا ہے یہاں پہ آ کے بنائے تھے. آپ ہڑپا میں چلے گئے، ہڑپا کی جو سویلائزیشن ہے جب اس کو دیکھیں گے نا تو لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ جتنے بھی آپ آرکیٹیکچر دیکھیں گے، جتنے بھی انجینئر دیکھیں گے، جتنے بھی میسنز دیکھیں گے، وہ پتہ کیا کہیں گے؟ یار انہوں نے بڑا اسپیشل کام کیا ہے. ان کا سیوریج کا نظام بہت بہترین ہے. ان کا ہر ایک کام جو انہوں نے کیا بڑا بہترین کیا. ہمارے آج کے دور کے اس ایرا کے جو سارے کے سارے انجینئر ہیں، سارے کے سارے مستری، وہ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں. کن کی؟ جو 5000 سال پرانی تہذیب ہے. ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، یہ کرین بھی نہیں تھی ان کے پاس. ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے سے وہ اچھے گھر بنا سکتے، لیکن پھر بھی ان کی ہر چیز بہترین کہی جاتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ کیا وجہ؟ کیونکہ جو خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے ہمیشہ اس کی کیا کی جاتی ہے؟ شیطان کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ تعریف ہوتی ہے. شیطان کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ شیطان کی طرف. شیطان ہمیشہ خوش آمد کرتا ہے لوگوں کو، خوش آمد کر کے برگشتہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خوش آمد کر کے کیا کرتا ہے؟ برگشتہ کرتا ہے. ہوا کو کیا کیا اس نے؟ خوش آمد کیا. یہ پھل بہت اچھا ہے، یہ خوش نما ہے ہم کو کے لیے، لیکن کیا ہوا؟ خوش آمد کر کے اس کو کیا کر دیا؟ برگشتہ کر دیا. وہ برگشتہ ہو گئی. سو یسوع مسیح زمین پر کیوں آئے؟ امت اور پراگندہ فرزندوں کو کیا کرنا؟ جمع کر کے ایک کرنا، بالکل ایک کرنا. کیونکہ کیا ہوا تھا؟ اسرائیل الگ ہو گئی تھی، باقی قومیں
الگ ہو گئے. اب کرنا کیا تھا یسوع مسیح؟ سب کو جمع کر کے ایک کرنا, ایک ہی گلہ, ایک ہی گڈریا اور ایک ہی نگہبان بنانا. سمجھ آ گئی میری بات؟ یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ آدم نے جب پھل کھا لیا تھا تو اس وقت وہ بھاگے عدن سے نکال دیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ پہلا جو آدم تھا وہ کیا ہوا تھا؟ درخت کے سامنے جب آیا تھا اس نے پھل توڑا تھا, تو اس کے بعد وہ درخت کے پیچھے جا کے اپنے آپ کو کیا کر رہا تھا؟ چھپا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ چھپا رہا تھا. یسوع مسیح کا زمین پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ صلیب پر جان دینا. کیا کرنا؟ نجات دینا ضروری تھا, ہر کام ضروری تھا. یسوع مسیح نے معجزے بھی کیے, لیکن یسوع مسیح زمین پر معجزے کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. میں بتا رہا ہوں یسوع مسیح زمین پر معجزے کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, لنگڑوں کو چلانے کے لیے نہیں آیا تھا, اندھوں کو آنکھیں دینے کے لیے نہیں آیا تھا, لیکن یسوع مسیح نے یہ ایک ٹول استعمال کیا. ٹول سمجھتے ہیں؟ موٹر سائیکل جب ہم چلاتے ہیں تو اس کے اندر ٹول پانے ہوتے ہیں نا, اس کا کوئی چیز خراب ہوئی تو اس کو کھولنے کے لیے, صحیح کرنے کے لیے. تو یسوع مسیح نے بھی یہ ٹول پانے یوز کیے تھے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں یسوع مسیح شفا دینے کے لیے نہیں آتا. صلیب پر جب یسوع مسیح تھے, اس سائیڈ میں بھی ڈاکو ہے, اس سائیڈ میں ڈاکو ہے, تو کیا اس وقت صلیب کے نیچے جو لوگ تھے, کیا اس میں لنگڑے لوگ نہیں ہوں گے, اندھے لوگ نہیں ہوں گے, کیا وہاں پہ کوری لوگ نہیں ہوں گے, کیا وہاں پہ کوئی بیمار نہیں ہوگا؟ ہوگا. لیکن یسوع مسیح نے کیا کسی بیمار کو کہا جا جا تیری بیماری تجھے اچھا کیا, تو شفا پا گیا؟ ایسا کہا نہیں کہا. اس سائیڈ میں جو ڈاکو تھا اس کو کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح آیا اس لیے. ابن آدم کو ڈھونڈ اور کیونکہ یسوع مسیح شفا دینے نہیں آیا تھا, بلکہ کیا کرنے آیا تھا؟ نجات دینے کے لیے. یسوع مسیح صلیب پر مرنے کے لیے آیا تھا. آپ دوسری بات, یسوع مسیح صلیب پر کیوں مرا؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں صلیب ضروری تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا ہے مقاصد کی کتاب میں کہ میں کیا ہوں؟ اول و آخر. میں کیا ہوں؟ ابتدا و میں الفا اومیگا ہوں. یسوع مسیح کیسے الفا اومیگا ہے, کیسے ابتدا و انتہا ہے, کیسے وہ اول و آخر ہے؟ جبکہ یسوع مسیح کب پیدا ہوا؟ تقریباً 2000 سال پہلے. یسوع مسیح کب پیدا ہوئے؟ تقریباً 2000 سال. ہمیں جسمانی طور پر یسوع مسیح زمین پر کب نظر آئے؟ تقریباً 2000 سال پہلے. تو یسوع مسیح پھر کیسے اول و آخر ہو, ابتدا و انتہا کیسے ہو؟ یسوع مسیح تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے. تو یسوع مسیح پھر پہلے کہاں پہ تھے؟ 6000 سال ہو گئے کائنات کو بنے, تو یسوع مسیح پہلے کہاں تھے؟ پہلے کہاں تھے یسوع مسیح؟ کہاں پہ تھے یسوع مسیح پہلے؟ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح زمین پر آتے, اس سے پہلے کہ یسوع مسیح مریم سے جسم لیتے, یسوع مسیح آلریڈی آسمان پر جسم لے چکے تھے. آپ کو پتہ ہے؟ پتہ ہے اس بات کا؟ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح زمین پر آتے, یسوع مسیح آلریڈی آسمان پر جسم لے چکے تھے. اس کے لیے ریفرنس دیکھ لیں, حزقیل کی کتاب پہلا باب اس کی 26 اور 27 آئے. حزقیل کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 26 اور 27, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدم ذات نظر آتا ہے. کون نظر آتا ہے؟ آدم ذات. اس کا حلیہ کیسا ہے, اس کا گیٹ اپ کیسا ہے, اس کے پاؤں کیسے ہیں؟ خالص پتل کے. اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ آگ کے شعلہ کی مانند. اور مقاشوں کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یسوع مسیح کیسے نظر آتے ہیں؟ یوحنا عرب کیا دیکھتا ہے؟ یسوع مسیح کے جب وہ ایسے مردہ سا گر پڑتا ہے, یوحنا عرب جب روح میں آتا ہے تو گر پڑتا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اس کو دیکھا جس کی آنکھیں کیا ہیں؟ آگ کے شعلہ کی مانند, اور جس کا پاؤں کیا ہے؟ خالص پتل کی طرح, اور اس کے ارد گرد کیا نظر آتی ہے؟ جگمگاہٹ. مطلب کس طرح جیسے رین کو بارش کے بعد نظر آتی ہے, ایسی جگمگاہٹ یسوع مسیح جب وہ بیٹھتے تک پر تو نظر آتی ہے. تو وہ شخص کون تھا؟ یسوع مسیح. ایک اور ریفرنس پڑھ لیں, دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 14 ہے. وہاں پہ آپ کو قدیم الایام نظر آئے گا. قدیم الایام, قدیم کہتے ہیں پرانا, ایام یہ یوم کی جمع یعنی کہ دن کی جمع. اس سے پہلے کہ دن بنتا, پہلا دن ہوتا, دوسرا دن ہوتا, تیسرا دن ہوتا, چوتھا دن ہوتا, پانچواں دن ہوتا, چھٹا دن ہوتا, ساتواں دن ہوتا, یسوع مسیح آلریڈی وہاں پہ تھے. قدیم الایام پہلے سے تھا, یعنی کہ یسوع مسیح ہے, تھا اور رہے گا. ایک اور ریفرنس آپ کو بتاتا, دانیل کی کتاب 3 باب, وہاں پہ جب عزریا, حننیہ اور میسائیل کو آگ کی بھٹی میں پھینکا جاتا ہے تو
یعنی خدا کا بیٹا یسوع مسیح کب زمین پر آئے؟ جسم لے کے تقریباً 2000 سال پہلے. لیکن اس سے پہلے کہ یسوع مسیح زمین پر آتے یسوع مسیح آلریڈی آسمان پر جسم لے چکے تھے. ہاللیلویہ. اور آپ کو پتا ہے کہ جب پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا, تو وہ شبیہ کس کی تھی؟ وہ المسیح کی شبیہ تھی. کس کی تھی؟ یسوع مسیح کی شبیہ پر ہمیں بنایا گیا. اب بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر کیوں جانا؟ کیوں جانا؟ کیونکہ گناہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ باغ عدن سے. باغ عدن سے پھل کہاں سے توڑا گیا تھا؟ درخت سے. صلیب کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ صلیب کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ لکڑی کہاں سے لی جاتی ہے؟ اس کا مطلب کہ جہاں سے گناہ شروع ہوا وہیں پہ گناہ کو کیا کیا؟ یسوع مسیح نے کہا میں اول اور میں ابتدا میں الفا اومیگا ہوں. کیوں کہ اس نے ایسا کیا؟ پہلا آدم جب اس نے پھل توڑا درخت کے سامنے تھا لیکن بعد میں چھپ گیا. لیکن دوسرے آدم نے کیا کیا؟ یعنی کہ ابن آدم یسوع مسیح نے کیا کیا؟ وہ درخت کے سامنے آ گیا. اور آپ کو پتا ہے جب اس کے وہ قرآن ڈالا گیا تھا تو یسوع مسیح مطلب عام طور پہ مووی پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کورڈ ہے, لیکن یسوع مسیح کورڈ نہیں ہوتے, بالکل ننگے ہوتے ہیں وہاں پہ صلیب پر. ایسی حالت میں وہاں پہ لٹکایا گیا تھا. یسوع مسیح نے اس شرمندگی پر کی پرواہ نہیں کی تھی. صرف میری اور آپ کی نجات ہے, صرف میری اور آپ کی نجات ہے. کیوں یسوع مسیح صلیب پر مرے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ گناہ درخت سے شروع ہوا تھا. اور پہلا آدم کہاں پہ آتا؟ درخت کے سامنے ایسے پھل توڑنے کے لیے. لیکن دوسرا آدم کیسے ایسے کہتا ہے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یسوع مسیح اس لیے صلیب پر چلا گیا. آسمان سے ساری چیزیں بحال کر سکتا تھا لیکن آسمان کے صلیب پہ کتنے جانتے ہیں؟ کیونکہ گناہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ درخت سے. سو ضروری کیا تھا؟ اس درخت پہ ہی جان دیتا. اب ایک اور بات کہتا ہوں یہاں پہ, یسوع مسیح کے سر پہ کانٹوں کا تاج, پاؤں میں کیل, ہاتھوں میں کیل, پسلی میں نیزہ مارا گیا. کیا اس کے علاوہ یسوع مسیح کے کہیں پہ اور نشان ہے؟ کمر میں ہے کوڑے مارے. کیا اس کے علاوہ اپنیا کے نشان ہے یسوع مسیح کی رشتے کلائی کے نشان ہے یسوع مسیح ہے؟ نہیں نا نظر آتا. مسل پہ ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے. کیوں سر, کیوں پسلی, کیوں پاؤں, کیوں ہاتھ, کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جب ابلیس ہوا کے پاس آیا تھا تو اس نے کیا کیا؟ جب اس نے یہ بات کہی نا کہ یہ پھل بہت اچھا ہے, تو سب سے پہلے سوچ کہاں پہ آئی؟ دماغ میں. پھر وہاں سے کیا ہوا؟ دل. پھر پاؤں آگے بڑھے, ہاتھ استعمال ہوا توڑنے کے لیے اور منہ سے کھایا گیا. اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ سر پہ کانٹوں کا تاج, پسلی میں نیزہ, پاؤں میں کیل, ہاتھوں میں کیل اور منہ پہ تھوکا گیا, تماچے مارے. یسوع مسیح نے جہاں پہ گناہ شروع ہوا وہیں پہ گناہ ختم کر دیا. جہاں سے گناہ کو آدم کے وسیلہ سے وہ گناہ شروع ہوا, لیکن دوسرے آدم نے کیا کیا؟ وہیں پہ اس گناہ کو ختم کر دیا. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا میں اول اور آخر ہوں, میں ابتدا و انتہا ہوں, میں الفا اور اومیگا ہوں. تو یسوع مسیح نے اس کو پورا کیا. اب آپ کو واپس پہلے نقطے کی طرف لے کے جاتا ہوں. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کرنا. تو مجھے بتائے کہ یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی, مر گئے, دفن ہوئے, تو کیا پراگندہ فرزند آ گئے گلا میں؟ آئے تھے؟ نہیں آئے تھے, نہیں آئے تھے. اب تیسری بات پہ چلتے ہیں. یسوع مسیح زندہ ہو کر آسمان پر کیوں اٹھائے؟ کیا وجہ تھی؟ یسوع مسیح نیچے بھی تو رہ سکتے تھے, کیوں آسمان پر گئے؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ کچھ بھی دس چھوڑو, کوئی گل نہیں. نہ تو میرے کو کوئی ڈنڈا تھا, نہ تو میں کوئی گفٹ لے گیا. جی ہاں, وہ آسمان سے اس لیے آسمان پہ چلے گی. میرے ساتھ متی کے نیل 28واں باب 16ویں اور 20ویں آیت پڑھیں. اس سے پہلے کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جاتے, اس سے پہلے کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جاتے, اٹھائے جانے کی وجہ بتا گئے تھے. یسوع مسیح اٹھائے جانے کی کیا کر کے تھے؟ وجہ بتا گئے تھے.
وہ وجہ کیا تھی؟ وہاں پہ لکھا یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر جن کا میں نے تم کو اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک یسوع مسیح کا آسمان کو اٹھائے جانے کی وجہ تھی، وجہ کیا تھی؟ جاؤ، وجہ تھی جاؤ، وجہ تھی جاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ وجہ کیا تھی؟ یسوع مسیح پر آسمان پر کیوں اٹھائے گئے تھے؟ وجہ تھی، وجہ کیا تھی؟ جاؤ، اور یہ حکم ہے، یہ نہیں ہے اچھا ہنا تیری اگر تیرا دل ہوئے تو تینوں ٹائم ملے تو ٹھیک ہے تو جانا منادی کرنا، واضح اگر تیرا دل ہوئے نا تو کو کہیں ٹائم نکل گیا تو ٹھیک ہے منادی کر لینا، ایسا نہیں ہے، کیا ہے؟ حکم ہے جاؤ۔ اور پتہ کیسے ہوا وہ جاؤ؟ یسوع مسیح ایسے اٹھائے جا رہے تھے اور یہ اوپر سے آواز آئی تھی، کہاں سے آواز آئی تھی؟ بائبل میں آپ تقریباً 5 قسم کی آوازیں سنیں گے، آؤ، جاؤ، اوپر سے، نیچے سے اور ایک اور جگہ سے، کہاں سے؟ دل سے۔ 5 قسم کی آوازیں آپ بائبل میں پڑھیں گے جو آتی ہیں، کس کے لیے؟ ارشاد اعظم کے لیے۔ کس کے لیے؟ ارشاد اعظم کے لیے۔ جو نیچے سے آواز آتی ہے وہ پتہ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ لازر کو آواز کون دیتا ہے؟ امیر شخص کیا کہتا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ، صرف ایک پانی کا قطرہ پہ، صرف ایک پانی کا قطرہ۔ یرمیا کہتا ہے تیرا کلام میرے دل میں جلتی ہوئی کس کی مانند ہے؟ جاڑی کی مانند، آگ کی مانند ہے، میں اسے ضبط کرتے کرتے تھک گیا ہوں، کہتا ہے کہ میں پھٹنے والا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میں جب تک اس کا پرچار نہ کروں تب تک مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ یہ دل سے آواز آتی، اوپر سے آواز یسوع مسیح نے دی جاؤ، نیچے سے آواز آئی، اندر سے آواز آئی، تو پھر اسی کیوں بیٹھے ہیں؟ اسی کیوں بیٹھے ہیں؟ اسی کیوں نہیں جا رہے؟ اسی انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یسوع مسیح ایسے دوبارہ آ جائے گا؟ میں آپ کو تھوڑا سا پیٹرن بتاتا ہوں ابتدائی کلیسیا کا، اس سے پہلے کہ روح القدس، چلو پہلے روح القدس کی بات کر لیتے ہیں۔ روح القدس کیوں نازل ہوا؟ یسوع مسیح کیوں اٹھائے گئے؟ یہ وجہ پتہ چل گئی؟ روح القدس کیوں نازل ہوا؟ واپس چلتے ہیں یوحنا کے انجیل 11واں باب اس کی 52 آیت پڑھیں ذرا، کیا لکھا ہے؟ پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دو۔ جب روح القدس نازل ہوا، میں اس سے پہلے کہ روح القدس کی بات کروں میں پینتیکوس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پینتیکوس کب سب سے پہلی دفعہ سیلیبریٹ کی گئی تھی؟ عید پینتیکوس سب سے پہلی دفعہ کب سیلیبریٹ کی گئی تھی؟ بتائیے، عید پینتیکوس سب سے پہلے کب سیلیبریٹ کی گئی تھی؟ بھائی کہہ رہے ہیں 120 کی جماعت میں کوئی اور؟ میرے ساتھ استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 9ویں آیت نکالیے۔ استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 9ویں آیت۔ استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 9ویں آیت۔ پھر تو 7 ہفتوں کو یوں گننا کہ جب سے ہنسوالے کر کے فصل کاٹنی شروع کرے تب سے 7 ہفتے گن لینا۔ 7 سے کتنے ہوتی ہیں؟ 49۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 49۔ اور آپ کو پتا جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلی، ملک مصر کی غلامی سے نکلی تو 50ویں دن شریعت ملی تھی۔ کس دن؟ پینتیکوس کا مطلب ہے 50واں دن۔ پینتیکوس کا مطلب کیا ہے؟ 50واں دن، یعنی کہ مکمل ہونا، پورا ہونا۔ 50ویں دن بنی اسرائیل کو کوہ حورا کے مقام پر شریعت کی 2 لوحیں ملی تھی۔ کب؟ پینتیکوس والے دن۔ پینتیکوس منائی کب جاتی تھی؟ یہ سیوان کے مہینے میں منائی جاتی تھی۔ یہودی کیلنڈر کے مطابق 3واں مہینہ تھا اور اس کی 6 اور 7ویں تاریخ کو یہ عید منائی جاتی تھی۔ کب منائی جاتی تھی؟ کب؟ 6 اور
7वीं तिथि को 2 दिन क्यों बनाई जाती थी? वजह क्या थी? क्योंकि कुछ लोग इसराइल के अंदर रहते थे यहूदी, और कुछ लोग इसराइल से बाहर रहते थे, और क्योंकि टाइमिंग चेंज होती है, इसराइल की टाइमिंग और पाकिस्तान की टाइमिंग क्या है? चेंज है। इसराइल की टाइमिंग और अमेरिका की टाइमिंग क्या है? चेंज है। सो इसलिए वो 2 दिन बनाते थे ताकि सारी कौम इस ईद को मना सके। समझ आई? तो कब मनाएगी सबसे पहली दफा? एक और रेफरेंस पढ़ ले, गिनती की किताब उसका 23वां बाब उसकी 16वीं आयत। गिनती की किताब उसका 23वां बाब उसकी 16वीं आयत। और खुदावंद ने बालाम से मिला और उससे उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बल्क के पास लौट जा और यूं कहना। और जब वो उसके पास लौटा तो क्या देखता है कि वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मुआब के एक उमरा समेत खड़ा है। सॉरी 16वां बाब 23वीं आयत है। सॉरी। अच्छा, ये है लिविटिक्स कहना था यार, अहबार की किताब है, गिनती नहीं, अहबार की किताब है। 23वें बाब की 16वीं आयत। 15वीं साल पढ़ रहा। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पोला लाओगे गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाए, और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावन के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। सो ये कब बनाई गई? ये ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदी बनाते थे ईद पेंटिकोस्ट, और पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? 50वां दिन, यानी मुकम्मल होना, पूरा होना। सो रूल कुदस क्यों पेंटिकोस्ट वाले दिन नाजिल हुआ? वजह क्या थी? क्योंकि यीशु मसीह ने सारी शरीयत को पूरा करना था। क्या करना था? सारी शरीयत को पूरा करना था। क्या करना था? क्या करना था जी? सारी शरीयत को पूरा करना था। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए। यहूदी 7 ईदें मनाते थे, वैसे तो 9 है, लेकिन 7 ईदें जो बिल्कुल बाकायदगी से मनाते थे वो मनाते थे। पहली ईद कौन सी थी? ईद फसह। कौन सी थी? ईद फसह। सो ईद फसह में होता क्या था? पूरी कौम के ब्याह पर एक बरा, मतलब खानदान के ब्याह पर एक बरा लिया जाता था। और ये कब बनाई गई थी? जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से गुलामी में से निकली थी, पहली ईद बनाई गई थी। यीशु मसीह ने इसको कैसे पूरा किया? सलीब पर जान देकर, ईद फसह वाले दिन पूरा किया। दूसरी ईद बेखमीरी की रोटी खाने वाली ईद जो थी, ईद फतीर जिसको कहते हैं, यीशु मसीह ने इसको कैसे पूरा किया? कब्र के अंदर 3 दिन रह के इसको पूरा किया। यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया? तीसरी ईद जो थी वो पहले फलों की ईद थी। कौन सी थी? पहले फलों की। उस वक्त में करते क्या थे? जब वो फसल पकती थी तो वो क्या करते थे? शुक्रगुजारी कैसे करते थे? अपनी फसल काट के उसके जो पहले फल थे वो हैकल के अंदर लाते थे। वो पहले फलों की ईद थी। यीशु मसीह ने कैसे पूरा किया? यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो उनके साथ जो मुकद्दसीन उठे, तो क्या वो मुकद्दसीन को पहले फलों के तौर पर बाप के सामने पेश कर दिया। चौथी वो ईद पेंटिकोस्ट थी, क्योंकि बनी इसराइल कोई हुरत के मुकाम पर जब थी तब रूल कुदस नहीं नाज़िल हुआ था, तब शरीयत उनको मिली थी। और यीशु मसीह ने इसको कैसे पूरा किया? ईद पेंटिकोस्ट को कैसे पूरा किया? 50वें दिन रूल कुदस नाज़िल करके। कैसे पूरा किया? 50वें दिन रूल कुदस नाज़िल करके। अब 5वीं ईद कौन सी थी? नरसिंगों की। कौन सी थी? नरसिंगे फूके जाते थे, सही जोर से फूके जाते थे, और 7 दफा नरसिंगे फूके जाते थे। कितनी दफा? 7 दफा। नरसिंगों की जो ईद है वो अली नहीं हुई, वो अभी यीशु मसीह ने पूरी नहीं की। कब पूरी करेगा? जब यीशु मसीह नरसिंगे की आवाज से वापिस आएगा। वो 5वीं ईद खत्म होगी और 6ठी ईद शुरू होगी। 6ठी ईद कौन सी थी? योम कफारा की ईद। कौन सी? योम कफारा की। योम कफारा वाला दिन होता क्या था? जैसे ईद फसह के तौर पर पूरी कौम के ब्याह पर खानदान के पीछे भरा लिया जाता था, योम कफारा के दिन पूरी कौम, मतलब सारी कौम जो है, सारी कौम के ब्याह पर सिर्फ एक बरा लिया जाता था और उसको ज़बह किया जाता था।
لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ یسوع مسیح دوبارہ آئے گا اور پھر مرے گا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیونکہ ایران کی کلیسیا ایران کے اندر ہے، انڈیا کی کلیسیا انڈیا کے اندر ہے، پاکستان کی کلیسیا پاکستان کے اندر ہے، فلپائن کی کلیسیا فلپائن کے اندر ہے، امریکہ کی کلیسیا امریکہ کے اندر ہے، سارے ملکوں کی کلیسیا کوہ زیتون کے پہاڑ پر اکٹھی ہوگی اور یسوع مسیح آئے گا۔ اور دن کون سا ہوگا؟ یوم کفارہ۔ کون سا؟ یعنی کہ چھٹی عید شروع ہوگی، یوم کفارہ کی عید ہوگی، اس دن یسوع مسیح کوہ زیتون کے پہاڑ پر آئے گا۔ ڈیٹ ٹائم میں نہیں بتا سکتا، لیکن ایگزیکٹ وہ دن بتا سکتا کہ یوم کفارہ میں دن یسوع مسیح کوہ زیتون کے پہاڑ پر آئیں گے۔ کیوں کوہ زیتون کے پہاڑ پر آئیں گے؟ کیونکہ یسوع مسیح کوہ زیتون کے پہاڑ سے اٹھائے گئے تھے۔ کہاں سے اٹھائے گئے تھے؟ کوہ زیتون کے پہاڑ سے۔ سو یسوع مسیح آئے گا بھی کوہ زیتون کے پہاڑ پر واپس۔ ساتویں عید کون سی تھی؟ خیموں کی عید۔ کون سی عید تھی؟ خیموں کی، مطلب خیمے لگا کے لوگ رہتے تھے۔ سو یسوع مسیح اس کو کیسا پورے گا؟ لوکاس کی کتاب 21واں باب 30 آیت، باب لکھا ہے خدا کا خیمہ کیوں کے درمیان ہوگا؟ یسوع مسیح ہمارے ساتھ خیمہ میں رہے گا، 1000 سالہ تک بات چیت کریں گے ہم یسوع مسیح کے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ یہ 7 عیدیں پوری ہوں گی۔ کب؟ 4 پوری ہو چکی ہیں، ابھی 3 رہتی ہیں، اور یسوع مسیح ان کو پورا کرنا ہے، بالکل پورا کرنا ہے۔ سو ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں کہ روح القدس کیوں نازل ہوا؟ وجہ کیا تھی روح القدس نازل ہونے کی؟ روح القدس کیوں نازل ہوا؟ عام طور پہ خادم یہ پریچ کرتے ہیں کہ جس کے پاس غیر زبان ہے، اصل میں یہ روح القدس ہے۔ غیر زبان روح القدس نہیں ہے، غیر زبان روح القدس نہیں ہے۔ غیر زبان ایک اس کا نشان ہے، لیکن روح القدس یہ نہیں ہے۔ غیر زبان بولنا یہ روح القدس نہیں ہے، یہ اس کا نشان ہے۔ کسی کو زبانیں، کسی زبانوں کا ترجمہ، یہ اس کی نعمتیں ہیں، لیکن اصل میں غیر زبان بولنا روح القدس نہیں ہے۔ اچھا سنیں، انڈے پینتیکوست والے دن عام طور پہ چرچز میں ہوتا کیا ہے؟ خداوند روح دے روح دے روح دے روح دے، غیر زبانوں میں دعا کریں، غیر زبانوں میں دعا کریں۔ غیر زبانوں میں دعا کرنے کے بعد کیا؟ کیا روح القدس اس لیے مل جاتے ہیں ہم غیر زبانوں میں دعا کریں؟ بتائیے، کیا روح القدس اس لیے ملا کہ ہم غیر زبانوں میں دعا کریں؟ کیا یہ کافی ہے غیر زبانوں میں دعا کرنا؟ اعمال کی کتاب پہلا باب 8ویں ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ غیر زبان بولو گے، موڑ سے کرو گے، لنگڑیاں چکو گے، بدروہاں کٹو گے، یہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور یہودیہ، تمام یہودیہ سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ، میرے گواہ۔ کیوں یسوع مسیح زمین سے اٹھائے گئے؟ جا کے سب قوموں کو روح القدس کیوں ملا؟ تاکہ وہ کام جو یسوع مسیح میں دے گا اس کو پورا کر پائے، قوموں کو شاگرد بنا سکے۔ روح القدس اس لیے ملا۔ میں نے آپ سے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ کیوں ہماری مسیحی کمیونٹی اسلام کی طرف جاتی جا رہی ہے؟ وجہ کیا؟ ابتدائی کلیسیا ہر روز بڑھتی تھی، ڈکریز نہیں ہوتی تھی، وہ انکریز ہوتے تھے نمبر میں، لیکن ہم ڈکریز ہوتے جا رہے ہیں، ہم کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ابتدائی کلیسیا ایک کام کر رہی تھی، جگہ 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 ودا کر خوشخبری سنا رہی۔ اعمال کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت پڑھیے گا دوبارہ سے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ اور یروشلم اور تمام یہودیہ سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک کیا کرو گے؟ دوسرے باب میں روح القدس نازل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ تقریباً 16 نیشنز ہوتی ہیں۔ کتنی نیشنز؟ تقریباً 16 نیشنز ہوتی ہیں، 16 قومیں، جس میں قبطیہ، پمفلیا، لواکے، مصر، یونیکے، الامی، مسپتانیہ کے لوگ، مصری تھے، رومی تھے، یہ مختلف عرب کے لوگ تھے جو وہاں پہ جمع تھے۔ اصل میں یہ لوگ کون تھے؟ پیدائش کی کتاب 11ویں باب والے پراگندہ فرزند کے کیا تھے؟ پراگندہ فرزند۔ جب روح القدس نازل ہوا تو وہ پراگندہ فرزند جو تھے ان کو جمع کر کے کیا کر دیا؟ ایک بنا دیا۔ کیا کر دیا؟ کیونکہ جب وہ واز کیا پترس نے تو کتنے لوگ ایمان لائے؟ 3000 لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ اور ہوا کیا؟
جب پیدائش کی کتاب 11 باب پڑھے تو وہاں پہ کیا آتا ہے؟ زبانوں کے اندر اختلاف آتا ہے. کیا آتا ہے؟ لیکن روح القدس نازل ہوتا ہے تو وہ اختلاف ختم کر دیتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو وہ اختلاف جو پیدائش کی کتاب 11ویں باب میں تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو مسپتانیہ کے لوگ ہیں, جو الامی لوگ ہیں, جو قبطیہ کے لوگ ہیں, جو مصر کے لوگ ہیں, جو رومی لوگ ہیں, اپنی اپنی زبان میں کس کے بیان سنتے ہیں؟ خدا کے بیان. لیکن وہاں پہ قومیں کون ہوتی ہے؟ عرب. مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ عربی بولوں, میں بازوں کے ساتھ عربی بولوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آئے گی نہیں آئے گی کیونکہ آپ کی زبان نہیں ہے. لیکن روح القدس نازل ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ ساروں کی زبان ایک ہو گئی, وہ اختلاف جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب ہم بات کریں گے کہ آج کا چرچ کیا کر رہا ہے, کیوں کنورژن زیادہ ہے. ابتدائی کلیسیا کا پیٹرن کیا تھا؟ مثال کے طور پر ابتدائی کلیسیا کا پیٹرن یہ تھا, میں مثال کے طور پہ یہاں پہ رکھتا ہوں 100 بندے. یہ ایک چرچ ہے. ابتدائی کلیسیا کرتی تھی, یہ ایک چرچ ہے, کلیسیا ہے, یہ 100 بندوں کی کلیسیا ہے. ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ ان میں ہوتا کیا تھا؟ لوگ ایسے نکلتے, لوگ ایسے نکلتے تھے, لوگ ایسے نکلتے تھے, لوگ ایسے نکلتے تھے, لوگ ایسے نکلتے تھے. ہوتا کیا تھا؟ لوگ جب نکلتے تھے یہاں سے نکلتے تھے اور یہاں سے ایسے ریورس ہوتا تھا, یہاں سے ایسے ریورس ہوتا تھا. ہوتا کیا تھا؟ یہاں سے 100 لوگ گئے کلیسیا کے اندر, یہاں سے وہ 2 لوگوں کو بھیجا, 2 لوگ گئے, یہاں پہ ایک چرچ بن گیا. مثال کے طور پر 10 لوگوں کا چرچ بن گیا, یہاں پہ 5 لوگوں کا چرچ بن گیا, یہاں پہ 20 لوگ بن گئے, یہاں پہ 30 لوگ آ گئے. 2 ہوا کیا؟ پالوس اور برناباس کے, پالوس اور سیلاس کے, پالوس اور تیموتھیوس کے, پالوس اور لوکا کے, مختلف جگہوں پہ گئے. کیا ہوا؟ کلیسیا قائم ہوتی ہے. کیا ہوا؟ یہ برانچز بڑی ہیں کلیسیا کی. کیا ہوا کلیسیا کی؟ لیکن ہو کیا, پروسیس کیا ہے؟ جا بھی رہے ہیں اور لیکن آپ کیا ہے؟ آپ کا چرچ کیا ہے؟ آپ کا چرچ کیا ہے؟ نہیں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے چرچ میں کیا ہے. یہ آج کا چرچ ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ 200 بندے, کچھ کلیشز ہوئے ہیں, پادری صاحب بلاک ہو گئے. میں لیونگ برانچ کی بات کرتا ہوں. پادری یونس صاحب بلاک ہو گئے, وہاں سے کوئی 50 بندے لے کے, کوئی 100 بندے لے کے لگ چرچ بنا. یہاں سے ایک اور چرچ ٹوٹا ہے, یہاں پہ مائنس کر دیتے ہیں, 200 میں سے مائنس کرتے ہیں, 100 بندے رہتے ہیں. یہاں سے کوئی ایک پادری اور ایک اور دل لڑائی ہے, ایک تو کوئی 50 اور نکل گئے, ادھر رہ گئے نہیں 50. اب یہاں سے ایک اور لڑائی ہوئی ہے, یہاں پہ آ گئے 25 رہ گئے. یہاں سے اور نکلے جناب, وہ 25 میں سے بھی کوئی 10 رہ گئے, ادھر رہ گئے 15. یہاں سے بھی ایسا ہوا, ایسے ہوتے ہوتے تھے. ہاللیلویہ. لیونگ برانچ چرچ کی بہت منسٹری بڑھ گئی ہے, بڑھیا برانچا بن گئے. ہاللیلویہ. گریس کمیونٹی چرچ کی بہت برانچز بڑھ گئی. ہاللیلویہ. یہ نہیں کلیسیا بن گئی ہے. سو ہوا کیا؟ وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ کیوں کلیسیا ترقی نہیں کر رہی؟ فقدان کہاں پہ ہے؟ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ ہاں جی, ہم ٹرانسپلانٹیشن کر رہے ہیں, چرچ پلانٹیشن نہیں. ٹرانسپلانٹیشن کا پتہ ہے میڈیکل میں کون ہے؟ کوئی ہے میڈیکل میں بھائی؟ اچھا میں بتاتا ہوں ٹرانسپلانٹیشن ہوتی کیا ہے. مثال کے طور پہ میری کڈنی خراب ہے, تو میں کسی دوسرے بندے کو لئیے کڈنی, اور میری ہوگی ٹرانسپلانٹیشن. اور پلانٹیشن, چرچ پلانٹیشن کیا ہے؟ جس جگہ پہ کچھ نہیں ہے, مثال کے طور پہ سائی وال ہے, سائی وال میں کوئی چرچ نہیں ہے مسلمانوں کا, میں وہاں پہ جاؤں مسلمان قوم کے اندر خدمت کروں, وہاں پہ چرچ قائم ہو, یہ چرچ پلانٹیشن ہے. چولستان میں جاؤں, چولستان میں کوئی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی چرچ نہیں ہے, وہاں پہ جا کے چرچ قائم کروں, یہ چرچ پلانٹیشن ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ ٹرانسپلانٹیشن. آج ہماری چرچ کیوں نہیں بڑھا؟ کلیسیا کیوں نہیں بڑھی؟ فقدان کیا ہے؟ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ چرچ کی دیوار کے ساتھ چرچ, چرچ کی دیوار کے ساتھ چرچ ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ہماری مسیح کمیونٹی کم ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں اسلام قبول کرتی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جا کے سب قوموں کو, ہم شاگرد نہیں بنا رہے, اس لیے ہمیں شاگرد بنایا جا رہا ہے. ہم شاگرد اس لیے ہمیں
آپ کو پتا ہے, آپ سوچیں گے نہیں 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 اینو کی پتا ہے حالات بہت خراب نے, او گستاخ رسول آ رہے ہیں, اینو کی پتا ہے یہ علی چھوٹا ہے, اینو نہیں پتا کوئی بھی, سانو پتا ساڈا ایکسپیرینس ہے, آئی تو جواب تھوڑی چٹے کیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یسوع مسیح کے دور میں کیا حالات ٹھیک تھے؟ یسوع مسیح کے دور میں حالات ٹھیک تھے؟ اس سے کئی گنا بدتر. اس سے کئی گنا بدتر تھے. یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا تھا, اتنے بدتر تھے. کیا رسولوں کے دور میں, پھر ریپیٹ کر, کیا رسولوں کے دور میں حالات ٹھیک تھے؟ کیا رسولوں کے دور میں حالات ٹھیک تھے؟ ڈومینٹین سیزر جہاں پہ بھی, ڈومینٹین جو کیسا تھا جہاں پہ بھی دیکھتا تھا کلیسیا کو ٹک 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 کر دیتا. نیرو بادشاہ جہاں پہ بھی دیکھتا تھا کم سن لڑکیوں کے پہلے عزت لوٹتا تھا, پھر ان کو کیا کرتا تھا, شیروں کے آگے ڈال دیتا تھا. آگ کے اندر, وہاں پہ روم کے اسٹیڈیم کے اندر مشلے بنا کے جلایا جاتا تھا. یہ حالت تھی وہاں پہ. آج حالات کچھ بھی خراب نہیں ہے, کچھ بھی خراب نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے بہانہ بنا لیا ہے, ایک لیم ایکسکیوز ہے ہمارے پاس. او حالات نہیں خراب اس لیے خوشخبری نہیں سنا سکتے. وہ تو لا دیں. مجھے ایک بندہ بتا دے پاکستان کے اندر جو منادی کرتے ہوئے مرا, ایک بندہ بتا, صرف ایک کا نام دے دے, زیادہ نہیں پوچھا, 10 کا نہیں پوچھا, 50 کا نہیں پوچھا, صرف ایک کا نام بتا دے. انور فضل, منور فضل, شوکت فضل, پاسٹر صالح جان, یا کوئی اور بات کا نام دے دے کہ اچھا منادی کرتے نو مارے نہ بڑا مار پیسے, کوئی ایک کا نام بتا دے. کسی ایک شخص کا نام بتا دے کہ منادی کرنے کی وجہ سے اس پہ بلاسفیمی کا کیس لگا, گستاخ رسول کا کیس لگا. کوئی ایک بندے کا نام بتا دے, صرف ایک, زیادہ نہیں پوچھتا. کوئی ایک بتا دے, کوئی ہے؟ کیوں گستاخ اس لیے پھر چلایا گیا؟ اچھا کیا. میں کہتا ہوں کہ مسیح بستیاں چل جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کام نہیں کر رہے, آرام نہ بیٹھے ہیں, سکون نہ بیٹھے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بات کیوں ہے؟ بائبل کا پیٹرن ہے. ابتدائی کلیسیا اعمال کی کتاب پہلے باب میں کہاں میں بیٹھی تھی؟ یروشلم میں. دوسرے باب میں کہاں میں تھی؟ یروشلم میں. تیسرے باب میں کہاں تھی؟ یروشلم میں. چوتھے میں کہاں؟ یروشلم میں. پانچویں میں کہاں؟ یروشلم میں. چھٹے میں کہاں؟ یروشلم میں. ساتویں باب میں بھی کلیسیا یروشلم میں. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہو تو کہاں پہ جانا؟ یہودیہ, سامریہ, زمین کی انتہا. لیکن کلیسیا کیا ہے؟ یروشلم. کیوں؟ یسوع مسیح کا حکم ہے جاؤ سب کو بچھوڑ کی ساری دشمن کر گالی باؤ. لیکن کلیسیا کہاں پہ ہے؟ یروشلم. آج ہم بھی کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ یروشلم. یروشلم, 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 یروشلم. آج ہم بھی یروشلم میں. یہودیہ, سامریہ, زمین کی انتہا تک نہیں گئے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب روح القدس تم پر نازل ہو تو کیا کرنا؟ یروشلم, یہودیہ, سامریہ, بلکہ زمین کی انتہا تک. کلیسیا یروشلم سے کب نکلی پتہ ہے؟ جب 7ویں باپ میں استفنس کو سنسار کیا گیا. کب؟ جب 7ویں باپ میں استفنس کو سنسار کیا گیا تب کلیسیا یروشلم سے باہر نکلی تھی. 8ویں باپ کی پہلی آیت پڑھنا بچہ, 8ویں باپ کی پہلی آیت, اعمال کی کتاب 8واں باپ پہلی آیت پڑھنا, جلدی سے پڑھنا. اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی طرف میں پراگندہ ہو گئے. جی کب ہوئے؟ کہاں پہ گئے؟ یہودیہ, یہودیہ, سامریہ. کب؟ جب استفنس کو سنسار کیا گیا تب. تے جدو سانو جتیاں پہنیاں نے نا, جدو سانو مار پہنی مجھے لگتا ہے وہ اسی نکلنا, وہ تو پہلے نہیں نکلنا, اور تو پہلے اسی یہودیہ سامریہ سے نہیں جانا, زمین کی انتہا تک نہیں جانا. جب ہماری بستیاں جلائی جائیں گی پھر اس کہنا پھٹنا, ساڑھے کار جلا گئے, ساڑھے مسیح بچیاں دی دوپٹے سے تو لا گئے. کیسی غیرت ہے یہ؟ کون سی غیرت ہے یہ؟ ریاکاری ہے. یہ غیرت نہیں ہے, ریاکاری ہے. ابتدائی کلیسیا کی جو لڑکیاں تھی, کم سن بچیاں جو 13 سے 18 سال کی عمر کے درمیان تھی, سیزر جو کہے وہ نیرو بادشاہ جب ڈومینٹین سیزر تھا, اس نے کیا کہا تھا؟ ان کی عزت لوٹا تھا. ماں کیا کرتی تھی؟ خوشی سے اپنی بیٹی کو دیتی تھی, کہتی تھی یہ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن اس کی روح کو نہیں پہنچا سکتی. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ان سے نہ ڈرو جو جسم کو ختم کرتا ہے بلکہ
بھی کی ہے. لیکن آج کیا میری فکر یہ نہیں, اتنے گئے تھے کی کریں گے, مار دیں گے, ساری کڑیاں وہ عزت لوٹ لائیں گے, فلانا کام کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. بھائی تمہیں نہیں پتا پاکستان لے رہا تھا, بھائی تمہیں نہیں پتا پاکستان کی چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے پاکستان میں, کچھ عجیب نہیں ہے, کچھ نیا نہیں ہے. وائس کی کتاب پڑھے, وہاں پہ لکھا ہے جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ پھر ہو رہا ہے. جو کچھ پہلے, میں آپ کو ریفرنس بتاتا ہوں, پڑھ لیں. وائس کی کتاب اس کا تقریباً شاید 3 باب ہے. وائس کی کتاب اس کا 3 باب ہے, اس کی 15ویں آیت. وائس کی کتاب اس کا 3 باب, اس کی 15ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا ہے. کیا لکھا ہے؟ جو کچھ ہے وہ پہلے, جو کچھ ہے وہ پہلے, اور جو کچھ ہونے کا ہے وہ بھی ہو چکا ہے. کیا ہوا ہے؟ جو کچھ ہونے کا ہے وہ بھی ہو چکا ہے. خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر آلریڈی ہو چکا ہے, کچھ نیا نہیں ہے, کچھ عجیب نہیں ہے, سب کچھ پہلے ہو چکا ہے. جو ہونے جا رہا ہے پہلے ہو چکا ہے. ابتدائی کلیسیا کے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ ان کو آروں سے چیرا گیا, ان کو مارا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, کوٹا گیا. یہ سب کچھ ہو چکا ہے, نیا نہیں ہوگا, کچھ بھی نیا نہیں ہوگا. آپ لوگ مسیح کی دلہن ہیں؟ کیا آپ مسیح کی دلہن ہیں؟ کیا آپ لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ مسیح کی دلہن ہیں؟ اپنے قدموں پر کھڑی ہے, ذرا جلدی سے کھڑے ہو جائیں. آپ کو 2 دلہنوں کے بارے میں بتاؤں گا, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. ایک ہوتی ہے اچھی دلہن, ایک ہوتی ہے بری دلہن. اچھی دلہن کیا کرتی ہے؟ باجی تاڑی ہسبینڈ آفس سے لیٹ آتی کی کر دو نہیں, دلہن سنا دے لیکن کر دے, فون کر دیا نا, صاحب کتنے رہ گئے ہو, حالی تک نہیں آئے, کر دے نا فون ہے باجی, کر دے کہ نہیں کر دے, فون کر دے نا. کی کہتے ہو کتنے رہ گئے ہو, 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے, پھر دوسرے گھنٹے بعد پھر اچھا لکھ نہیں پہنچے, پتہ ذرا فون دے کرنا, آپ فون حالی تک نہیں آیا, فون کرنا, فون. نہیں فکر ہوگی دلہن تقریباً 45 سال تو دولہے دے نال رہ گئے, لیکن پھر بھی نہیں فکر ہے, دلہا حالی تک نہیں ہے, دلہا حالی تک نہیں ہے. ایسی ہے اچھی دلہن ایسا کرتی ہے, بری دلہن کیسا کرتی ہے بتائے نا ذرا, بری دلہن کیسے کرتی ہے, کیا کرتی ہے وہ؟ باہر مریا رہے, ہاں باہر ہی مرا رہے. اور کیا کرتی ہے؟ اپنے دوستوں کو بلاتی ہے اور اس کے ساتھ عیاشی کرتی ہے, رنگ لیلیاں مناتی ہے, پارٹی کرتی ہے. جو کرب دلہن ہے کیا کرتی ہے؟ ایک کہتے دلہا باہر مرے رہے, کوئی گل نہیں, ٹھیک ہے, چنگا چانس چلے, لیکن دوسرا کام کیا کرتی ہے؟ اپنے دوست کو بلاتی ہے, اس کے ساتھ ریلیشن بناتی ہے, اس کے ساتھ عیاشیاں کرتی ہے, رنگ رلیاں مناتی ہے. یہ کرتی ہے کرپٹ دلہن, یعنی کہ بری دلہن. اچھی دلہن کیا کرتی ہے؟ دلہا کا انتظار. تو مجھے بتائیے آپ اچھی دلہن ہیں یا بری دلہن؟ فیصلہ کریں, اچھی دلہن ہے یا بری؟ اچھی ہے یا بری؟ اچھی ہے. تو کیا کبھی دلہا کو فون کر کے کہا یسوع مسیح تو کب آئے گا؟ بتائیں, اچھی ہے نا, اچھی دلہن ہے نا. دلہا کو فون کر کے کہا یسوع مسیح کیوں ہے, آفس سے کام ہوتا کہ حالی کار نہیں بنے, میرے جو کار نہیں ہے, تو کیسی باپ کے گھر میں بہت سے مکان کرنا ہوتے میں تمہیں کہہ چکتا, مکان تو پہلی بڑے نے, تو پھر مینوں کیوں حالی تک لیں گے؟ 2000 سال ہو گئے یسوع مسیح کو. اس نے کہا دیکھ میں 2000 سال گزر گئے, ابھی تک نہیں آئے, دلہا نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اچھی دلہن ہے نہیں, ہم بری دلہن ہے, کرپٹ دلہن ہے. کیوں؟ ہمارا دل دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے, ہمارا دل دنیا کی فکروں میں لگا ہوا ہے, ہمارا دل دنیا کی باتوں میں لگا ہوا ہے. ہم وہ ڈرامہ کی, وہ نیٹ فلکس سے نئی سیریز آئی دیکھی ہے, وہ ناگن آیا ہوئی تھی, ناگن کا 6 سیزن آ گئے تھے, 7 سیزن آ گئے تھے.
ہمارا دل دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں. ہمارا دل کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ دنیا کی فکروں میں, دنیا کی چیزوں میں. اس لیے دلہا کی فکر نہیں ہے کہ آ رہا کہ نہیں آ رہا, اس لیے کوئی فکر نہیں ہے ہمیں. کیا آپ کے دل کو نہیں لگتا کہ ابتدائی کلیسیا کی بھی ذمہ داری تھی؟ پترس کی ساس تھی, اس کا مطلب اس کی بیوی ہوگی, اس کے بچے بھی ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر اس کی ساس ہے, بیوی ہے, بچے بھی ہوں گے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ شاگرد بنا رہا ہے. پالوس رسول اس کا بانجا آتا ہے, بانجا کہتا ہے اوتھے انہاں منت منگی ہے, اینے بندے نے منت منگی جنہاں تک تینوں مار نہیں لگ گیا اور روٹی نہیں کھان گے. تو اس کا مطلب ہے پالوس رسول کی بہن ہے, اس کے بھائی بھی ہوں گے, اس کا خاندان ہوگا, لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ ابتدائی کلیسیا ان کے بھی خاندان تھے, ان کو بھی گھروں کی ضرورت تھی, ان کو بھی کھانے کی ضرورت تھی, ان کو بھی پینے کی ضرورت تھی, ان کو بھی پہننے کی ضرورت تھی, ان کو بھی سونے کی ضرورت تھی. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ قبر دوز خیموں میں رہے. ان کی رنگت بھی پیلی پڑ گئی تھی وٹامن ڈی نہ ملنے کی وجہ سے. اس طرح کی حالت تھی ان کی, اتنی بھیانک حالت. لیکن ان ساری چیزوں میں وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا کا شکر کرتے ہیں اور اچھی دلہن کی طرح راہ تیار کرتے ہیں اپنے دلہا کی. کیا میں اور آپ اپنے دلہا کی راہ تیار کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح جلدی آئے؟ چاہتے ہیں؟ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ راہ تیار کرنی پڑے گی. دعا نہیں, راہ تیار کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ راہ تیار. متی کی انجیل 24واں باب 14 ہے. اور بادشاہ کی اس خوشخبری کی بناتی تمام دنیا میں گئی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو, تب خاتمہ ہوگا. یسوع مسیح کب آئے گا؟ ایک سائن بتا, جب ساری قوموں تک خوشخبری پہنچے گی تب یسوع مسیح آئے گا. نوح کے دور میں کشتی بنائی, خدا نے نوح کو کہا جب تو گوفر کی لکڑی کی کشتی بنا لے گا تب زمین پر کیا آئے گا؟ طوفان. اور جب اس نے کشتی بنا لی تو کیا ہوا؟ ابھی بھی ہمارے پاس ایک سائن ہے, بادشاہ کی خوشخبری کی بناتی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی, تب خاتمہ ہوگا. قومیں ہمارا انتظار کریں گے. جتنی دیر میں میں بات کر رہا ہوں 5 لوگ بغیر خوشخبری سنے مار گئے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ. 1 سیکنڈ لیتا نا بولنے کے لیے 5 لوگ مر جاتے ہیں بغیر خوشخبری سنے. کون ذمہ دار ہے؟ میں اور آپ, کلیسیا. کیونکہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا, لیکن اس کی بات کچھ کس سے کی جائے؟ راست باز سے. ابھی ہم مل کر اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند سے دعا کریں گے. خداوند ہم اچھی دلہن نہیں ہیں, ہمارا دل اس دنیا میں لگا ہوا ہے, دنیا کی فکروں میں لگا ہوا ہے, دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے. خداوند ہمارا چرچ ہر روز نمبر میں ڈکریز ہوتا جا رہا ہے. خداوند ہر روز تعداد کم ہو رہی ہے. تقریباً 1 سال کے اندر ہماری 1000 لڑکیاں اسلام قبول کرتی ہیں, تقریباً 1 سال کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم شاگرد نہیں بنا رہے. اس لیے ہماری بہنیں, ہمارے بھائی اسلام قبول کر رہے ہیں, وہ طریقے کی طرف جاتے جا رہے ہیں, نہ راستے کی طرف جاتے جا رہے ہیں, نہ پاکی کی طرف جاتے جا رہے ہیں. اس وقت ہم مل کر خدا سے اپنے گناہ کا اقرار کریں گے, کیونکہ میں نے اور آپ نے اس دنیا میں دل لگا لیا ہے. میں نے اور آپ نے اس دنیا کو اپنا دوست بنا لیا ہے. خداوند سے منت کریں گے, خداوند ہمیں معاف کر, ہماری کلیسیا کو معاف کر, پاکستانی چرچ کو معاف کر. اے باپ, وہ ذمہ داری جو تو نے ہمیں دی ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے. ہمیں معاف کر, ہم اچھی دلہن نہیں ہے, ہمیں اچھی دلہن بننے کا فضل بخش دے. خداوند اچھی دلہن بننے کا فضل بخش دے. ہم اچھی دلہن بننا چاہتے ہیں, ہم تیرا انتظار کرنا چاہتے ہیں, ہم تیری راہ تیار کرنا چاہتے ہیں. اے باپ ہمیں معاف کر, یسوع ہمیں معاف کر. ربا شندہ